ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا۔ فطرت کیا ہے؟ ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے مانگو توحید، خالق کی عبادت کرے۔ مخلوق خالق کے آگے جھکے، دو اور دو چار، سیدھی سی بات، کوئی اس میں بل چھل نہیں۔ مخلوق خالق کے آگے جھکے گی اور بندے اپنے معبود کے آگے جھکیں گے، یہ فطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المولود یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا۔ بچہ فطرتی طور پر توحید پر عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، حالانکہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اولاد کو دنیا میں بڑھایا، سب توحید پر تھے، فطرت پر تھے، شرک نہیں تھا، اللہ کی بغاوت نہیں تھی۔ 10 صدیاں، 1000 سال لوگ توحید پر تھے، فطرت پر تھے، شرک نہیں تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ کہتا ہے پورے لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک نظریہ تھا، ایک طریقہ تھا، ایک عقیدہ تھا۔ پھر شیطان نے بہکایا ان کو شرک پر لگایا۔ اس کا بیان بھی موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک سب توحید پر تھے، عقیدہ فطرت تھا، ضرورت ہی نہیں تھی ان کی رہنمائی کی، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک طریقے پر چل رہے تھے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور شرک پر لگایا۔ شیطان چونکہ دشمن ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت دی، اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ اس نے حسد بغض کی آگ میں جلتے ہوئے یہ تہیہ کر لیا، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا اور غلط راستے پر لگوں۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی دال نہیں گلی۔ 1000 سال تک آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو گناہوں پر لگانا شروع کیا۔ مثلا گناہ ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، تو یہ گناہوں پہ لگایا۔ اب جب وہ گناہ کرواتا تھا یہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، پھر یہ پاپڑ بیلتا، گناہ کرواتا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں فطرت میں رونا تھا، معافی مانگنا تھا۔ ہمارا بابا رویا، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ فطرت میں رونا تھا، توبہ استغفار تھی، معافی تھی، یہ معافی مانگتے، روتے، گڑ گڑاتے، اللہ معاف کر دیتا۔ شیطان نے سوچا تو کام نہیں چلے گا،
میں ان کو گمراہ کرتا ہوں، بڑے سبز باغ دکھا کے دنیا میں ادھر ادھر کر کے ان سے گناہ کرواتا ہوں، بس یہ توبہ کرتا ہے، دو آنسو گراتا ہے، اللہ پہلے تیار ہوتا ہے معاف کرنے پر، وہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہ کو بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ کام نہیں چل، اس کی سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ سب سے پہلے جس نے سوچ بدلی وہ یہ کہ شرک لایا دین کے نام پر، محبت کے نام پر، ادب کے نام پر، احترام کے نام پر، تعظیم کے نام پر۔ دیکھو جھوٹ اکیلا کبھی نہیں آیا، اکیلے جھوٹ کو کون مانے گا؟ جھوٹ سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے، باطل حق کے ساتھ مل کے آتا ہے، کچھ اللہ کا نام، کچھ توبہ، کچھ استغفار، کچھ وظیفہ، اور ساتھ اپنے بدعت۔ یہ اصول ہے۔ اگر غلط کام، جھوٹ یا بدعت یا نافرمانی اکیلے آئے، اکثر طبیعتیں قبول نہیں کرتی۔ ہمیشہ جھوٹ سچ کے ساتھ، باطل حق کے ساتھ مل کے آتا۔ تو اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کی۔ یہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت یہ بات تھی کیا کہ یہ تمہارے بڑے تھے نا، بڑے نیک لوگ تھے، عبادتیں کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بڑی باتیں تھیں ان کی، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، راتوں کو روتے تھے، روزے، تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے، بات تو یہ ٹھیک ہے نا، لہذا تم ایسے کرو کہ وہ جو تمہارے بڑے تھے نا، نیک بزرگ ولی، ان کی تصویریں بناؤ، بت بناؤ، مورتیاں بناؤ، ڈھانچے بناؤ، استانے بناؤ، درگاہیں بناؤ، جگہ بناؤ۔ کیوں؟ جب تم عبادت میں ڈھیلے ہوگے، ان کو جب دیکھو گے، چوراہوں پہ ان کو لگاؤ، گھروں میں لگاؤ، جگہ جگہ کہ بت تصویریں لگاؤ، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی، یہ میں بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، بخاری شریف میں دوسری جلد میں سورۃ نوح کی تفسیر میں اور بھی جگہ پر بھی ہے، جب تم ان کو دیکھو گے نا تو تمہیں ان کی عبادت یاد آئے گی، اور اپنی کمی کوتاہی پر نظر ڈالو گے تو عبادت کا شوق بڑھے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ ہاں، بڑی اچھی بات۔ انہوں نے ایسے کیا، چوراہوں پہ، گھروں میں، مارکیٹوں میں، وہ ان کے نام بھی اللہ نے بتایا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے، ان کی انہوں نے تصویریں لگا لی۔ یہ نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، کہنے لگے اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کو پوجو، اللہ کو پوجنا چاہیے، اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، لیکن ان کے دواروں پہ، آستانوں پہ، درگاہوں پہ، بتوں، تصویروں، مزاروں، قبروں پہ بیٹھ کے کرو، تاکہ تمہاری عبادت کو چار چاند لگیں۔ عبادت رب کی کرو، لیکن یہاں بیٹھ کے کرو، عبادت میں تبرک، برکت، سرور، لذت آئے۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن اندازی ہوتی ہے رمضان میں اعتکاف کے لیے علی حجویری کی قبر پر جو مسجد ہے، اعتکاف تو اللہ کے لیے بیٹھ، لیکن وہاں بیٹھنے کیونکہ یہاں زیادہ ثواب۔ یہ وہ بات، عبادت رب کی کرو، لیکن ان کے دواروں پہ، آستانوں پہ، درگاہوں پہ، بتوں، تصویریں، ان کے قدموں پہ بیٹھ کے کرو، تاکہ تمہاری عبادت کو چار چاند لگیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لو، سارا کچھ تعظیم، احترام سے آتا ہے، شرک ایسے ہی آتا ہے۔ تیسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے انہی کو پوچھتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ معلم الکتاب، یا اللہ اس کو ایک کتاب کا علم سکھا دے۔ اس کو قرآن کی تفسیر بہت آتی تھی، اور اس کا مدرسہ تھا مکے کے اندر، اور اس کے مشہور شاگرد ہیں اکرمہ، مجاہد۔ تم کوئی تفسیر کی کتاب پڑھو، ابن عباس کا ذکر ہوگا، اس کے شاگردوں مجاہد اکرمہ کا ہوگا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے 5 بڑے تھے، یہ نیک لوگ تھے، ان کی انہوں نے پوجا شروع کی تیسری نسل نے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں یہی بت عرب میں منتقل ہوئے، فلاں قبیلے میں فلاں تھا، فلاں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہی کی پوجا ہوتی تھی۔
تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے چاند کی پوجا ہوئی ہے، سورج کی، پتھر کی، درخت کی، ایسے اللہ کے نیک بندوں کی بھی پوجا ہوئی ہے۔ کیا ایسا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوجتے؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو نہیں پوجتے؟ اور کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبد القادر جیلانی کو نہیں پوجتے؟ کیا علی حجویری، محی الدین چشتی ہو، اجمیری کو نہیں پوجتے؟ وہ جو جڑیاں ایتاں بتاں واسطے آئیاں سن نا، وہ ساڈے تے پھر اوے بتاں بت کی سن؟ ہوائی چیز سی، بت تصویر، مورتی، ڈھانچہ، نیک بندہ، اللہ کا بندہ، ولی، بزرگ۔ 3-4 دن ہوئے میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھائی ہے۔ لات بہت مشہور بت مکے والوں کا، بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا۔ لات کا معنی ہی بلونے والا، نیک لوگ تھے وہ تو بت سن، اسی تو نیک لوگ۔ اللہ کے بندو، بت ہو، قبر ہو، درگاہ ہو، ستانہ ہو، جگہ کوئی بھی ہو، پیچھے ایک تصور اور ایک شخصیت ہے، تعظیم، احترام، ادب، محبت، نیکی کے ساتھ شرک آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ ایک جماعت تھے، ایک امت۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا، شیطان کے آنے کی وجہ سے ان میں شرک آئے، ان میں بدعت آئی، نافرمانیاں آئیں، پھر اللہ نے رسول بھیجے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ رسول کیوں آئے، فَمَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے رسول بھیجے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے سارے لوگ ایک عقیدے پر تھے، ایک فطرت پر تھے، اور کیسے گمراہ ہوئے میں نے بتایا۔ تو پھر اللہ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ خوشخبری دیتے تھے نیک لوگوں کو جنت کی، اور ڈراتے تھے بروں کو جہنم سے۔ اور سب سے بڑا پہلا پیغام ان سب کا توحید۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے جو رسول بھیجا اس کو یہ کہہ کے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ میں ایک اللہ کے بغیر کوئی عبادت، سور و پکار، نظر نیاز کے لائق نہیں۔ بتاؤ ان کو، سارے نبیوں رسولوں کو اللہ نے بھیجا۔ پہلا مسئلہ، پہلی بات، پہلی تعلیم یہ تھی جو انہوں نے اپنی امتوں کو دی، کیونکہ شرک آ رہا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے ہر امت میں پھر رسول بھیجا، لوگوں کو بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ ان سے کہ پہلے اتنے رسول آئے، کیا ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آ لیتے؟ کیا ان کو یہ بات تھی، بتائی تھی کہ تم عبادت کرو اللہ کے؟ نہیں، یہ تو اللہ نے مختصراً بیان کیا نا، سارے نبیوں رسولوں کی دعوت۔ پھر اللہ نے نام لے کے بتایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام سب کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ کی نذرات دو، دوسرے کے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، زندے، مردے کو شراکت ساتھ ملانا نہیں۔ یہ تھی بات سارے نبی۔ پڑھو، اور نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے یہی پیغام دیا، اور پھر مسلسل دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے معاہدوں میں یہ دیتے رہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی یہی بات کی کہ تم اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا، وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ ایک اللہ مشکل کشا، آج وہ پوری۔ اور مرتے وقت چند دن پہلے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا،
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا۔ ہر نبی رسول کی دعوت، رسول اعظم کی عمر ہے 63 برس، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، پیچھے 23 برس، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، 23 سال عمر ہے نبوت کی، 10 سال میں سارا اسلام آیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل، نکاح طلاق رات کے مدینہ میں، معیشت کے مسائل، معاشرت کے مسائل، سیاسی مسائل، بین الاقوامی تعلقات، سارا اخلاق آداب کی تعلیم ساری مدینہ میں۔ ایک نماز 1.25 سال پہلے فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ نظام با جماعت اس کی شرائط ادا مدینہ میں۔ 13 سال مکے میں نبی کیا کرتا رہا؟ یہ توحید عقیدہ تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سمجھانا تھا۔ وہ آگے جو تھے وہ معاذ اللہ کو کم عقل نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، بیت اللہ بنانے والے تھے، نبی کے 13 سال ان پہ لگے، عربی دان تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، زمین آسمان کا خالق مانتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، مسکینوں بیوہ یتیموں کو کھانے کھلاتے تھے، رب کے منکر نہیں تھے۔ اللہ کے ساتھ شراکت ملانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو 360 بیت اللہ میں بت کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی، لات منات عزا یہ رکھے ہوئے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قرآن بتاتا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ محمد تجھے غلطی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے اس کے قریب جاتے، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں ہم نظر نہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہماری ان کے آگے ان کے اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں ان کے، سارا مسئلہ تو یہ نبی رسول آئے اس لیے۔ اللہ کہتا ہے سارے ایک تھے، جب شرک آیا تو میں نے نبی بھیجنے شروع کیے کہ بتاؤ ان کو کہ اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے، اللہ دینے والا سارے لینے والے، وہ بھیجنے والا سارے آنے والے، اللہ نے بنایا، اور جب تک جہاں پیٹ میں رکھا، جب تک جہاں باہر اس کو اور پھر اس کو بچپن میں رکھا، جوانی میں رکھا، جب چاہ تندرست رکھا، جب چاہ بیمار رکھا، جب چاہ خوش رکھا، جب چاہ غمگین رکھا، جب چاہ جوان رکھا، جب چاہ بوڑھا رکھا، مر گیا تم نے لایا اس کو۔ کون لگانے دیتا ہے شرمگاہ کو ہاتھ زندگی میں؟ اور دفن کر کے نیچے کہتے یہ مشکل کشا ہے، 14 طبق روشن ہے، انا للہ، مت ماری رہندی مشرق دی زد یاری رہندی مشرق۔ یہ مسئلہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے پڑے، جس لیے نبی آئے، بتایا ان کو۔ قرآن کہتا ہے مانتے تھے رب کو، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی من یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس، نبی پوچھ ان سے، کن سے؟ اس امت کے بڑے مشرک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے کھرپیچ، بیت اللہ بنانے والے، حاجیوں کو ستو گھول کے پلانے والے، 100 اونٹ ذبح کرنے والے، تیرا خاندان، ابراہیم کی اولاد، پوچھ ان سے رزق کون دیتا ہے تمہیں؟ آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر۔ دوسرا سوال، کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ دیکھنے سننے کی طاقت کون دیتا، کون لیتا، کون کم کون زیادہ؟ پوچھ ان سے۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کون کرتا ہے؟ زندگی مات کا مالک کون ہے؟ پوچھ ان سے۔ کائنات کا نظام چلانے والا، سردی ہے، گرمی ہے، شادی ہے، غمی ہے، جنازہ کون؟ پوچھ ان سے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی تجھے جواب دے گی کہ یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ جب سارے یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر جھکو بھی اسی کے آگے، مانگو بھی اس سے، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی۔ بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ نبی اگر تجھے بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ نبی اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔
یہ تھا مقصد نبیوں رسولوں کے آنے کا. 4 سوال ان سے پوچھ. قرآن. ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ رازق ایک اللہ ہے، لیکن لاہور والوں کا عقیدہ ہے کہ داتا دے رہا ہے. پاک پتن والے کہتے ہیں بابا فرید دے رہا ہے. واللہ ہزاروں مزار ہیں چھوٹے بڑے. اتنا شرک. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، اور پھر شرک کو مزین کر کے شیطان پیش ادب، احترام، تعظیم، محبت. جو غلط کام ہے وہ غلط ہے، چاہے اوپر جتنا مرضی لیبل لگا لو. ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی موت کا مالک ایک اللہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 80,000 مردے عبد القادر جیلانی نے ایک دن زندہ کیے تھے، اور جو 11ویں والی کشتی پال لائی تھے 12 سال بعد کڈے وہ وکھرے زندہ کیتے. سب جھوٹ، نہ سر نہ پاؤں. وہ پوچھے بھی وہ کی واقعہ سی، وہ کہتے ہیں دولہ، وہ دولہ شاہ دولہ گجرات، کہتے ہیں دولہ، دولے سے دولہ، دولے دولہ دولہ بہت دلیل. اچھا کہتے دولہ ہو سی. اچھا اسی ویکھیا بھی یہ فوت کدوں ہویا، اتنے لکھے ہے شاہ دولہ سرکار فوت ہوئے 11ویں صدی میں، اور عبد القادر جیلانی آئے ہیں 6ٹھی صدی. 500 سال بعد میں آیا دولہ. تھوک کے حساب سے جہالت نیلام ہو رہی ہے. عقل نیچے رکھ کے بیٹھ کے اوپر بات کرتے. 6 ڈگریاں دین میں بدھو. اور ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. اور یہ کہتے ہیں پھنسے نکلیے وہاں چل جا، بھینس دودھ نہیں ادھر چل جا، صحت وہاں سے ملتی اولاد. رب کس لیے؟ کہتا فقیرہ نے سنیا کر دیتا، رب نے لٹ کے لے گیا رب کو. کچھ ہے یہ تو بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فاران کی چوٹی پہ کہی، مرتے وقت بھی یہی کہی. اور کیا فرمایا؟ امرت ان فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ. جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے. اور کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا خاتمہ اس توحید پر ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے شروع میں اور چاہے گناہوں کی سزا بھگت کر. آپ نے سنا بھی، میں نے آپ کو بتایا 1000 سال تک توحید ہی تھی، شرک نہیں آیا. پھر نبی اللہ نے اس لیے بھیجے کہ شرک آ گیا. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک بھی موحد ہے، ایک بھی موحد، ایک بھی توحید والا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. اور دنیا میں جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا، ایک بھی توحید والا نہیں رہے گا، دھڑام سے آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج ختم، تیش نیش کائنات ختم. یہ ساری اللہ کی توحید کے توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑے گناہ ہو رہے ہیں، تھوڑے جرائم ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں ملکوں میں محلوں میں دیکھو، باوجود گناہوں کے، باوجود نافرمانیوں کے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، کائنات قائم ہے. قیامت نہیں آئے گی رسول نے فرمایا کیونکہ توحید موجود ہے. اور جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کیا میں بتانا چاہتا ہوں، اول توحید تھی، آخر میں بھی توحید ہوگی. اسلام میں داخلہ بھی توحید سے، اور جب خاتمہ بھی توحید پر. ہر نبی رسول کی ابتدا بھی توحید. میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سب سے توحید، آخر تک توحید. سارا دین ہی توحید، شروع اور آخر. اور یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. قرآن میں ہر مسئلہ مختصر بیان ہوا ہے، تفصیل حدیث میں ہے. نماز پڑھو کتنی رکھتے، کب کتنی، کیسے پڑھے، کتنے رکوع سجدے، اللہ کہتا ہے میرا نبی بتائے گا. زکوٰۃ دو کتنی، کب، کس، میرے نبی بتائے گا. واحد مسئلہ ہے توحید کا، عقیدے کا. اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. شرک کا رد. ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، داتا، حاجت روانی، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیوں، درگاہوں والے، آستانوں والے، زندے مردے، سارے بے بس منگتے. ایک اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے دے. یہ وہ مسئلہ ہے قرآن کی ہر سورت، ہر پارے، ہر صفحے، ہر آیت، ہر رکوع میں. عقلی دلائل، نقلی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، بارش کے دلائل، چاند سورج کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ کہتا ہے میں پھیر پھیر کے دلائل بیان کرتا ہوں، ایسے سمجھ جائیں میرے بندے، ایسے سمجھ جائیں. اور سارے دلائل 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 قرآن بھرا پڑا ہے. اور مولوی کہتا ہے میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مشکل کشا ہو سکتے. اللہ سن اکھیوں انی تے نہ نور بھری.
ثابت کہاں کروں گا؟ علی جویری دی قبر جتے شرک دا اڈا مراقبہ ہال توحید سیمینار، اتھے میں تقریر کراں گا تے میں دساں گا انا للہ، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ وہ شرک دے اڈے تے کتھے تو توحید بیان کرنی ہے؟ اکھیوں انی تے نہ نور بھری، دستا ہے نہیں تے چانن دین، کیا تم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے؟ اللہ کا حوصلہ ہے یہ، سارے نبیوں رسولوں کی کمائی تم نے ٹھکانے لگا دی، اتنی کتابیں آئیں ساری یہ بتانے کے لیے، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ تم سے تو ہدہد اچھا تھا، چھوٹی سی شری والا، اس نے سلیمان کو کہا تجھے نہیں پتا اس بات کا جو میں، تو کہتے بلی بھی غیب جانتی ہے، تیری مانے گا قرآن کی مانے؟ کیا مسئلہ بنا رکھا، اللہ کا حوصلہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا نبیوں کا مقصد یہ شرک، دیکھو ہم دیکھتے ہیں یہاں دنیا میں، دیکھا ہم نے سعودیہ میں، یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں قانون بنتا ہے۔ یہ پاسپورٹ کیوں شروع ہے؟ جو 39 میں لوگ جنہوں نے حج کیا، 39 میں میرے تایا جی بھی گئے تھے، انہوں نے بتایا کوئی پاسپورٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا، کراچی ہم گئے جیسے بس ہم گئے ایسے حاجی صاحب آؤ، حاجی صاحب آ جائے، حاجی صاحب۔ پاسپورٹ کیوں بنے؟ لوگوں نے جرائم کیے، اس ملک سے ادھر چلے پاسپورٹ بنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بندے غلطیاں کرتے ہیں، قانون بن، سارے قانون دیکھو۔ تو وہ لوگوں نے شرک کیا، شرک آیا، اللہ نے نبی رسول بھیجے ان کو سمجھانے کی، ورنہ سارے لوگ ایک تھے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے نبی رسول بھیجے ان کی اصلاح کے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، اور بتایا نبیوں رسولوں نے اپنی امتوں کو کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم ہے یہ، اور اس کے ہوتے کو عمل قبول نہیں۔ مکے والوں نے کہا ہم نے بیت اللہ بنایا، اللہ نے کہا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، دعا میں شرک، سونے میں پکارنے میں شرک، نذر نیاز چڑھاوے میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ 50 راتیں لیلۃ القدر گزارو حجر اسود کے پاس، اے مشرک $1 خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے ہوا منصورہ، اڑتا ہوا غبار ہے، اور عقیدہ صحیح ہے، جاتے ہوئے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کیا، 10 سے لے کے 700 نیکیوں کے مستحق ہو گیا تم۔ پہلے چیز عقیدہ۔ وہ آپ نے پڑھا کہ وہ حدیث میں سنا کہ ٹہنی لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی، اللہ نے بخش دیا۔ اور ٹہنی معمولی عمل ہے، اس میں وزن اخلاص کا تھا، عقیدے کا تھا، توحید کا تھا، اس میں شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ کیوں؟ تم اس پانی عمل کو نہ دیکھو چھوٹا سا، اس میں جو اخلاص ہے نا، اخلاص ایک اللہ کے لیے شرک سے وہ وزن، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اخلاص سے عمل میں وزن بنتا ہے، اخلاص نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ بنایا، کوئی ملا ثواب؟ 100 سال عبادت ہو، دن کو روزہ ہو، جہاد ہو، اور رات کو تہجد ہو، 100 سال کی عبادت، 1 سیکنڈ کا شرک کر کے مرے، عبادت سارے 100 سال کا بیڑا غرق۔ کیوں ابو طالب پر رسول اللہ نے زور لگایا؟ یا امی کل لا الہ الا ہوا حجک یوم القیامت عند اللہ، میرے چچا اس بات کا اقرار کر، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا اور مشکل کشا، ہر ایک کی گود ہری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یہ نیک لوگ، ان کی جو تم نے مورتیاں بت بنا کے پوجتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہ اس نے نہیں کہا، شرک پر مرا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ مسئلہ مجھ سے تو ہی پوچھے گا، جو تیری محبت ہے نا حدیث کے ساتھ اس وجہ سے سن، سب سے زیادہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا جس نے وہ کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے جو میں نے اپنے چچے پہ پیش کیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ راس المال ہوگا، موڑی ہوگی تو تو سفارش کا مستحق ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول اس لیے بھیجے اپنا مقام بتانے کے لیے. اور اللہ کا مقام کیا ہے کہ اس کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے. یہ اللہ نے اختیار دیا. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں, میں تھک گیا. اختیار اللہ نے دیے. کئی لوگ بڑی باولو جی اگر یہ کر کچھ نہیں سکتے تو پھر اللہ نے یہ بنائے کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں بنائے. یہ بڑی بات. اگر یہ کچھ کر نہیں سکتے تو اللہ نے بنائے. میں بتاتا ہوں. یہ بندہ حجتی بڑا ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھے گا بھئی تو نے الٹے کام کیوں کیے, سیدھے کام کیوں نہیں کیے؟ کہ یا اللہ پیٹ لگایا ہوا تھا, لالچ تھی, بیوی بچے تھے, کاروبار تھے, برادری تھی, یہ تھا وہ تھا وہ تھا, میں کیسے چلتا؟ آخر سارا کچھ تھے تو میں نہیں چل سکا. اللہ ولیوں کی بزرگوں کی لائن لگا دے گا جو اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ انسان تھے, بیوی بچے تھے, اور ان کو لالچ لگا ہوا تھا, پیٹ تھا, سب کچھ تھا. انہوں نے داڑیاں رکھی, 5 ٹائم نماز پڑھی, حلال کھایا اور حرام سے بچے, اور اپنا دامن یہاں سے دنیا سے بالکل صاف لے کے گئے. یہ گناہ ہر چیز سے یہ انسان اتنی لائن لگی اللہ کے نیک بندے ولیوں کی. اگر یہ کام کر سکتے تھے تو تو بھی کر سکتا تھا. یا مڑا نہ بنا پاؤ لمبا ہے نا, گلاں کرتا ہے, اس لیے بنائے ہیں یہ ولی. تو جو انہوں نے کام کیا وہ کرنا نہیں ہے, رب کے ساتھ ان کو ملانا ہے. قرآن کہتا ہے بیدا ذکر اللہ دینا بیدا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ بیدا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. جب اللہ کی بات ہو توحید کی, اللہ کے آگے ذکر کی پھکا آواز کیتا ہے توحید توحید. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سکڑتے, تکلیف ہوتی ہے, اندر شرک بھرا ہوا ہے. اور جب اللہ کے علاوہ سرکاروں کے فلاں سرکار نے کشتی پال لگائی, کہاں وہ واقعہ تو نہیں یاد, ویسے لگائی تھی کہاں, لکھنؤ تھا, اگر گل تو ہے سی, کتنے سی رسالہ تو یاد نہیں. وہ میرے لڑکے دا کلاس فیلو تو انہیں ذکر قرآن سامنے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ادھر ادھر کی چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. سورہ یوسف ہے, اللہ کہتا ہے اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے والے میرے ساتھ مشرک ہوتے ہیں. کہ اللہ نے ان کو اختیار دی ہے. اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے نبی و رسولوں کا سردار, آسمانوں کا مہمان, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے. قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. نبی ان کو کہے میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, جو اللہ چاہے وہی ہوتا. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا لاستکثرت من الخیر, ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا, مجھے تکلیفیں نہ آتی, میری بیوی پر تہمت نہ لگتی, اور میں زخمی نہ ہوتا, میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے. میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. ایک صحابی نے کہا ماشاءاللہ, جو اللہ چاہے آپ چاہے. تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, تو کہہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بڑی دعائیں سنی اس نے, بڑے میرے مرتبے بلند کیے, لیکن ساری میری خواہشیں پوری نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے, نہیں لائے. اگر میری ساری خواہشیں پوری ہو, اللہ اور محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کان اللہ امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. پھر کتابیں آئیں, نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ اصل بات اور حق کیا ہے, بتاؤ ان کو. وما اختلفوا فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا منهم. اللہ کہتے ہیں جب کتابیں آئیں, حق آیا, بتایا یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, غلط ہے. پھر ان ظالموں نے اس میں اختلاف کیا, حق سے ہٹے, بدعات کو, رسم و رواج کو, باپ دادا کی باتوں کو انہوں نے آگے کیا. یہ یہودی عیسائی ہیں, ان کا بیان ہو رہا ہے. کتابیں آئیں, نبی آئے, لیکن انہوں نے سرکشی, عدوان, حسد بغض کی وجہ سے غلط راہ اختیار کی. حق سے کب انحراف ہوتا ہے, حق سے کب دور ہوتا ہے انسان؟ جب بغض آتا ہے, عناد آتا ہے, شخصیت پرستی آتی ہے, رسم رواج آتے ہیں, باپ دادا آتے ہیں, اپنے پیشوات. انہوں نے یہ کیا. اللہ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا, میں نے اہل ایمان کو ہدایت دی, امت محمد کو ہدایت دی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں عیسائیوں نے جھگڑا کیا. یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھا اسلام, عیسائیوں نے کہا ابراہیم
عیسائی تھا، انہوں نے جھگڑا کیا. اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں کو بتایا کہ نہیں، نہ وہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، حنیف مسلمہ، وہ یک طرفہ ایک اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا. میں نے ان کو بتایا، میں نے کتابیں نازل کی، بتایا. انہوں نے اختلاف کیا. یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے، اس کی ماں غلط ہے، تہمت لگائی، الزام لگایا، اس نے غلطی کی، اس کی ماں نے تو عیسیٰ پیدا ہوا. عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ مشکل کشا ہے. میں نے مومنوں کو سمجھایا، بتایا، ہدایت دے دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور کتاب والے، انجیل والے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا. انہوں نے اختلاف کیا. یہودیوں نے کہا ہفتے والا دن افضل ہے، عیسائیوں نے کہا اتوار افضل ہے. میں نے اپنے بندوں کو ہدایت دے دی اور میں نے ان کو بتا دیا کہ نہیں، افضل دن جمعے کا ہے، تم یہ لے لو. یہ لڑتے رہے. اللہ کہتا ہے کہ پہلے لوگ سارے ایک تھے، پھر یہ مختلف ہوئے، شرک آیا، میں نے ان میں نبی بھیجے، کتابیں نازل کی ان کی اصلاح کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ کتاب آنے کے بعد، حق آنے کے بعد پھر اختلاف کیا. یہودی عیسائی سرکشی، حسد، بغض کی وجہ سے، اس کی وجہ سے فرقہ پرستی ہوتی ہے. پھر میں نے یہ لڑتے رہے. میں نے پھر مومنوں کے لیے کتاب نازل کی اور ان کو بتا دیا کہ اصل کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ. صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں رسولوں والی راہ جو تو نے بھیجے تھے، غیر المغضوب علیہم، یہ یہودیوں والی اور عیسائیوں والی. مغضوب علیہم یہودی، ضالین یہ نصارہ ہے. انہوں نے کمی کی، انہوں نے زیادتی کی. میں نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھائی، صراط مستقیم. امت بھی اس راہ پر چلی. کب تک؟ جب تک قرآن حدیث پر تھے. پھر کیا ہوا اگلے جمعے بتاؤں گا. فرقہ پرستی کہاں سے آئی؟ اگلے جمعے کا موضوع اسلام میں فرقہ پرستی کیسے آئی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ فطرت پر تھے، قرآن کہتا ہے. پھر ان میں شرک لایا شیطان. میں نے نبی رسول بھیجے حق بتانے کے لیے. پھر انہوں نے اختلاف کیا، گمراہی کی راہ اختیار کی. میں نے مومنوں کو صحیح راہ بتائی. مومن بھی، یہ امت محمد بھی اپنے اصل پر تھی. جیسے پوری دنیا بگڑی، پھر یہ امت بھی بگڑی. کیسے بگڑی آپ سنیں گے بعد میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جتنے نبی رسول ہیں نا، جتنے نبی رسول ہیں، ہم اللہتی بھائی ہیں. اللہتی بھائی ہیں. اللہتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. بہن بھائیوں کی قسمیں ہیں نا. ایک بہن بھائی ہوتے ہیں ماں باپ دونوں مطلب ان کے ایک ہیں، جن کو شقیق کہتے ہیں. اور ایک بہن بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں علیحدہ علیحدہ. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہے، باپ علیحدہ. تو جن کی مائیں علیحدہ ہے نا اور باپ ایک ہے، ان کو کہتے ہیں اللہتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو نبی ہیں نا سارے، ہم اللہتی بھائی ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بنیاد ایک ہے. مثال وہ جو آپ سن رہے ہیں کہ توحید، عقیدہ، شرک نہیں کرنا، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا. سارے نبی رسول کی یہ تعلیم. آگے جو ہے ان کے لیے روزے اتنے تھے، ان کے لیے اتنے ہو گئے، ان کے لیے نمازیں اتنی تھیں، ان کے لیے اتنے ہو گئی، ان کے یہ آگے یہ فرق ہے سب کا علیحدہ علیحدہ. لیکن جو بنیاد ہے نا سارے نبیوں رسولوں کی، وہ ایک ہے. آپ نے فرمایا ہم نبی رسول سارے جو وہ اللہتی ہیں. وہ آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، حکمرانوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرے، عالم اسلام کی حفاظت کرے، اور لوگوں کو صحیح دین سمجھائے آپس میں پیار. اور یہ وہ ہے چیز جس پہ سب کا اتفاق ہوگا. اللہ رسول پر تو سب کا اتفاق ہوگا. شخصیات پر، قبر و مزاروں پر کیسے اتفاق ہوگا بھائی؟ نظام و دستوروں پر، حکمرانوں پر، پارٹیوں پر تو اتفاق نہیں ہوگا. اتفاق ہوگا اللہ رسول صراط مستقیم پر. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد.